نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض اپنا فضل و کرم اور توفیق سے ہی یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ طالبات نے اپنا عالمہ کورس کا پہلا سال مکمل کیا، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو وقت اللہ کے دین کے لیے اللہ کے قرآن میں لگے گا، ہم دنیا میں جتنا بھی وقت گزار رہے ہیں اس دنیا کے وقت کے ایک ایک لمحے کا ہم نے آخرت میں جا کر حساب دینا ہے۔ لیکن جو ہمارا وقت اللہ کے قرآن میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں، اور وہ علوم جو ہماری درجہ کتب کی طالبات نے اس سال پڑھے ہیں، وہ بھی چونکہ قرآن کے ہی لیے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے، صحیح ترجمہ کرنے کے لیے، قرآن کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی بھی ایک اعتبار سے یہی حیثیت ہے۔ اس وقت کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہیں لیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا حساب دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شیان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج چونکہ جو کورس شروع کیا تھا ترجمہ اور تفسیر کا، یہ الحمدللہ آج مکمل ہوا، اور اسی اعتبار سے آج یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک تو میں مختصراً آخری 2 سورہ کی کچھ فضائل اور مختصراً تفسیر تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ وہ پہلے ہو گئی ہے، لیکن بہرحال آج ایک میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے اور مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے، اور جو ختم قرآن کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے، چونکہ قبولیت کی جو مختلف مواقع ہیں نا، کہ کس کس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک موقع جو ہے وہ ختم قرآن کا بھی ہے۔ تو میں اپنی شرکت صرف اس میں کہ میری بھی کسی اعتبار سے شرکت ہو جائے، تو مختصراً آخری 2 جو سورہ ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کی مختصراً تفسیر، اور پھر اس کے بعد 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور اس کے بعد جو ہے آخری سورہ ہے سورۃ الناس۔ یہ دونوں سورہ اور دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں، اور احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی آیت نہیں ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ تعوذ کے باب میں، یعنی پناہ مانگنے اور تعوذ حاصل کرنے
کے باب میں، یعنی برائیوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جتنا اثر یہ دو صورتیں رکھتی ہیں اس کے برابر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پر جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو فضیلت سے مراد مطلقاً فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مطلق فضیلت سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، سورہ حشر کی آخری آیات ہیں اور آیت کرسی وغیرہ کی زیادہ ہے، لیکن پناہ مانگنے کے سلسلے میں ان صورتوں جیسا کلام فرمایا کہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک میں ہے ان دو سورہ کے علاوہ۔ گویا کہ کسی بھی آسمانی صحیفے میں پناہ سے متعلقہ کلام ان دو صورتوں کے برابر نہیں ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صورتوں کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ استعاذہ کے لیے، پناہ کے لیے مختلف کلمات پڑھتے تھے پناہ طلب کرنے کے لیے، مگر جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے انہیں ہی اختیار کر لیا اور زیادہ تر انہی سے تعوذ کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرو تاکہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے پناہ حاصل ہو سکے، اور ان دو صورتوں کو نماز کے بعد ورد کی حیثیت، یعنی جو ورد کی حیثیت ہوتی ہے وہ حاصل ہے۔ اور میں نے یہ عرض کی کہ یہ دونوں سورہ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام جسمانی اور روحانی آفات کو دور کرنے میں بڑی تاثیر حاصل ہے۔ اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اور جس واقعے میں یہ سورہ نازل ہوئی وہ واقعہ مسند احمد میں جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال کر لائے، اور اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ جبرائیل امین نے آپ کو اس یہودی کا نام بھی بتا دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں وہ چونکہ منافق تھا، شریک بھی ہوتا تھا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے کبھی اس کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بغیر، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ تو ان دونوں سورہ میں، یعنی سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کی، اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری سورہ یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس کے فضائل میں نے یہ بات بتا دی کہ اس کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ذہن میں آ گئی
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی، یعنی آپ کے ہاتھوں پر اس لیے دم کرتی تھی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے، یعنی جو برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ دونوں سورہ جو ہیں وہ یعنی فضائل کے اعتبار سے اور خصوصاً پناہ مانگنے کے اعتبار سے، ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے، جادو، نظر بد، حسد، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین تاثیر رکھتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے صبح شام۔ تو فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کا معنی ہوتا ہے یعنی پو پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا۔ تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ ہے برب الفلق، کہ رات کی اندھیری اکثر شرور اور آفات کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دیں گے۔ فرمایا کہ من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مخلوق کی شر سے پناہ میں رکھے۔ اور وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تعوذی باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، اس غاسق کی شر سے پناہ مانگو جب یہ چھپ جاتا ہے۔ جب چاند چھپ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا شر کی بنیاد ہے۔ اس طرح اس میں طرح طرح کے شرور پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا شر تو یہ ہے کہ جب اندھیرا شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اندھیرے کی ابتدا ہو تو بچوں اور جانوروں کو باہر نہ نکالو تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ شام کے وقت شیاطین اور جنات پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس لیے اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ کہیں وہ ان کے اثرات کا شکار نہ ہو جائے۔ البتہ پھر جب اندھیرا زیادہ ہو جائے، یعنی خوب پھیل جائے اور کچھ وقت گزر جائے، تو پھر اس وقت میں نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت تک جو شیاطین کی افراتفری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو تاریکی کو دور کرنے والا ہے اور روشنی کرنے والا ہے، روشنی لانے والا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں گروں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے۔ نفاثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جادوگر عورتیں۔ جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح بعض عورتیں بھی اس کام کی ماہر ہوتی ہیں، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لبید بن عاصم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل میں سحر کیا تھا۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو یہ تعویذ گنڈوں کے چکروں میں اور ان چیزوں میں زیادہ تر عورتیں پڑی رہتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف یہ مراد نہیں ہے کہ عورت ہی یہ کام کرتی ہے، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اکثریت ان چیزوں کے اندر عورتیں پڑتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر مؤنث کا صیغہ ذکر کیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ حسد بہت بری بیماری ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے کبیرہ گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا
تو اور اسی طرح یہودی اور نصرانی، ان کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی ان کی جو سب سے بڑی وجہ تھی نا، وہ حسد تھا۔ کہتے تھے کہ باقی سارے انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے، تو یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ یہ بھی ہمارے ہاں سے آتا، ہمارے خاندان سے آتا، ہمارے خاندان سے نہیں آیا تو ہم ایمان ہی نہیں لاتے۔ حسد تھا، اور حسد جو ہے وہ انتہائی سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے ہزاروں دروازے کھلیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات کا ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب صرف وہی ہے، لہذا شرور اور فتنوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ کامیاب وہی انسان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت بیان کی اور تین جو فتنے تھے، شر تھے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ان تینوں کا تعلق جو تھا وہ دنیا کے ساتھ تھا۔ یہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں، یہ شر جو ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں پیش آتے ہیں۔ اور اب اگر سورۃ الناس ہے، اس کا بھی میں بالکل مختصراً خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس اور الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، رب ہونا، مالکیت، ملک الناس، مالک ہونا، اور الہ ہونا، الوہیت کے ساتھ شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ خناس دراصل چھپ جانے والے کو کہتے ہیں، گویا وسوسہ اندازی کرنے والے جن اور انس حملہ کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، اور یہ حملہ آور افراد بھی ہوتے ہیں اور گروہ بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنا کام کرتے ہیں تو انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ تین صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس وجہ سے ہر انسان کو، میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ تین یعنی اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تو بہرحال تین صفات ذکر کر کے کیا فرمایا؟ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ لیتا ہوں وسوسہ انداز کے شر سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اور وسوسہ ڈالنے والا ہے کون ہے؟ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اور وہ ہے کس نوع میں سے؟ وہ کیا چیز ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ فرمایا من الجنت والناس، شیاطین کی طرح، شیطان کی طرح جنات میں سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کا متعلق کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے ہے، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور مردود ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ والناس، وسوسے ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، جس طرح نفاسات پچھلی سورہ میں بیان کیا گیا، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں اور گروہ بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور عقیدے جیسے انسان کے بنیادی، آپ اس کو قیمتی جوہر کہہ سکتی ہیں، سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے، وہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر خیالات یا خطرات اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، مگر یہ انسان اس بات کو جاننے سے قاصر ہے کہ خیالات
کے آنے کے اسباب کیا ہیں، اور جب یہ خیالات جم جائیں یعنی پختہ ہو جائیں تو انسان کا عقیدہ بن جاتے ہیں، اور جب عقیدے میں پختگی آتی ہے تو ارادہ بنتا ہے، اس کے بعد انسان عزم کرتا ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے۔ اس چیز سے ہٹانے کے لیے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جس کا علاج کیا بتایا گیا؟ علاج یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے اور اس کا ذکر کرے تو وہ اس وسوسے سے بچ سکتا ہے۔ انسان کا عقیدہ جو ہے نا، یہ درست ہونا چاہیے، یہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو خراب، خصوصاً عقیدے کو خراب کرنے کے لیے شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دے، مگر اس کے شیطان کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا اور علاج کرے گا، اور وہ شریعت نے بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ ان دو صورتوں کو اپنا معمول بنا لینا۔ تو بہرحال یہ بالکل مختصراً میں نے خلاصہ ان دو صورتوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن جو آیا ہے وہ عمل کے لیے آیا ہے، اور ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے پڑھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، جیسے مشکات کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کھول کر پڑھے یعنی دیکھ کر پڑھے تو 2000 نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ کے بدلے میں۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے اس کا فیض اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہاں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، یہاں 2000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا پڑھنا بھی، اور پھر قرآن کے معانی کا سمجھنا، قرآن کی تفسیر کا سمجھنا، قرآن کے مضامین کا سمجھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ طالبات بڑی سعادت مند ہیں، یعنی ہمیں آج شاید دنیا میں اس کے احساس نہ ہو کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے، لیکن اس کی قدر تو تب آئے گی نا جب انسان کا اعمال نامہ کھلے گا، اور اس میں سے جب یہ تفسیر کا پڑھنا، تفسیر کا پڑھانا اور اس کا سمجھنا، اور جو چیز سمجھ آ گئی اس پر عمل کرنا نکلے گا، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ تو کتنا قیمتی عمل تھا جو ہم نے اپنا وقت دنیا میں ضائع کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کو قرآن کے اندر صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے قرآن کو اپنا وقت دینا چاہیے۔ قرآن کے اب ترجمہ تفسیر کے کورس یہ مکمل ہوا، اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا ہے اسی اکیڈمی کے تحت جو ہے وہ جاری ہے، اس میں بھی قرآن کا مختصر ترجمہ تفسیر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر اپنا، میں کہتا ہوں، تھوڑا سا وقت بھی اس چیز کو دے دیں تو انشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کر دی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک جیسے سہولیات ہیں کہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سہولیات اب ہماری مرضی ہے، اللہ نے ہمیں سہولیات دی ہیں کہ ہم ان سہولیات کو کس مصرف میں خرچ کرتی ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اب اللہ نے ایک چیز ہمیں دے دی ہے، اب ہماری مرضی ہے اس سے ہمیں اپنی آخرت بنائیں یا اپنی آخرت برباد کریں، اب یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ پہلے صرف یہی راستہ تھا کہ آپ کو اپنا وقت نکال کر کسی مدرسے میں جانا ہے، وہاں جا کر اپنا وقت دینا ہے، مخصوص وقت ہے، اسی وقت میں جانا ہے، وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ لیکن اب اللہ نے کتنی آسانی کر دی کہ آپ جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے کام کاج کے ساتھ، یعنی اگر کسی کی بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں تو حالانکہ ایسی کسی کی ہوتی نہیں ہے، تو کام کاج سے ہی تھوڑا سا وقت نکال کر اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں اور اس پر ہمارے لیے عمل میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ قرآن پڑھا گیا اور جو ہماری طالبات نے پہلا سال اپنا مکمل کیا اور اس میں بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا، اور خصوصاً قرآن پاک کے اعتبار سے اس کی سعادت سے ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ رکھیں اور اس کے فیض سے سب کو مستفید فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت، اس کے سننے سنانے اور مسائل کی تشریح میں جتنا ہمارا حصہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا یہ حصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پاک کی یہ درس و تدریس کے جو ہمارا سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اب ہم مختصراً دعا کر لیتے ہیں، آپ سب بھی دل سے جو ہے اس دعا میں شریک ہوں، اور کیونکہ وہ آتا ہے کہ قرآن کے ختم کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے اپنے ناقص فہم کے مطابق جو کچھ قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو تفسیر کی، اور جنہوں نے سنا اور جنہوں نے اس کو یاد کیا، جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور جو اس میں مسائل آئے، یا اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اور مزید سمجھنے کی اور مزید فہم کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرد دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم رکھنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے۔ قرآن پاک، اسلام، پیغمبر اور اپنی ذات کے ساتھ، اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کو قائم رکھ۔ جو لوگ قرآن پاک سنتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہر قسم کے فیض سے فیض یاب کر، اور جن لوگوں نے قرآن پاک کے لیے محنت کی ہے اور تفسیریں لکھی ہیں، اور اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرد اور عورتوں کی بخشش فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ سب کی مغفرت فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کے راستے پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزگار کی سبیل پیدا فرما۔ جو لوگ جاہل ہیں، اے اللہ انہیں جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ کفر و شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے، اور ایمان، توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ اور جو ہم میں سے جو بھی کسی دنیاوی یا اخروی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور اس کے لیے بہتر راستے پیدا فرمائے۔ جو لوگ بھی طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں، چاہے ان مصائب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو محض اپنے فضل و کرم سے عزت اور نصرت اور مدد ان کی فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے، یا اللہ تو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول، اس کو پورا فرما۔ ہم سب کی ضروریات کو یا اللہ تو پورا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں، ان سب خیروں میں ہمارا حصہ فرما، اور ان خیروں میں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے حفاظت مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، ان سارے شرور سے، ان سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہماری دنیا اور خصوصاً ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا، اور ہمیں مرتے دم تک اسی کام کے اندر لگائے رکھ، اور ہماری موت بھی اس حالت میں آئے کہ ہم پڑھنے پڑھانے کے عمل کے اندر، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے اور تیرے دینی علوم کو سمجھنے اور سمجھانے کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ یا اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما، اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔